ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کے حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، میرا کریم اس سے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس دور میں ہم اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، یہ دور عروج و ارتقاء کا دور کہلاتا ہے، یہ دور ترقی کا دور کہلاتا ہے۔ یقیناً اس دور کے اندر ٹیکنالوجی عروج پر ہے، اس دور کے اندر ایجوکیشن کی گہما گہمی ہے، یہ مشینوں کا دور ہے، یہ سائنس کی ترقی کا دور ہے، یہ سائنسی ایجادات اور دنیا کے مختلف معاملات کے انکشافات کا دور ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قدرت نے اپنے خزانے کھول دیے ہیں۔ پیٹرول زمین سے نکل رہا ہے، تیل کی بھرمار ہے، سونے کی کھدانوں کے منہ کھل چکے ہیں، دولت ابل رہی ہے، مال ابل رہا ہے، کہیں پر مال کی کمی نظر نہیں آتی۔ کل کے لوگ جن چیزوں کا تصور نہیں کر سکتے تھے، آج وہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ کل ایک ماں اگر اپنے بیٹے سے جدا ہو کر حج کے لیے جاتی تو اس کا حال یہ تھا کہ اس کو مہینوں سفر میں لگتے، اور جب ماں کا خط بیٹے تک آتا تو کبھی ایسا ہوتا کہ خط لکھنے والی ماں انتقال کر جاتی اور قبر میں اس کی ہڈیاں گھل جاتی، اس کے بعد بیٹے تک خط پہنچتا۔ کل کے حالات یہ تھے، اور آج کے حالات یہ ہیں کہ ابھی لوگوں نے اپنے والدین کو ایئرپورٹ پہنچایا اور یہ گھر آ کر کے کسی کام میں مصروف ہوئے تو تھوڑی دیر کے بعد فون آ گیا کہ الحمدللہ ہم جدہ پہنچ گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس میں انسان کی کوئی بہت بڑی ہوشیاری نہیں ہے، یہ قدرت کا فضل ہے، یہ مشیت کی عنایتیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں تک انسانی ذہانت کا معاملہ ہے تو کل سے زیادہ ذہین آج کے لوگ نہیں ہیں، کل سے زیادہ تعلیم یافتہ آج کے لوگ نہیں ہیں، اس لیے کہ آج کے لوگ کل کے لوگوں کی بنیادوں پر اپنی عمارت تعمیر کر رہے ہیں۔ عمارت تعمیر کرنا اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا بنیاد رکھنا قیمتی ہے، اس لیے کہ بیج ڈالنے والا جب بیج ڈالتا ہے تو اس کے بعد آبیاری کرنے والا جب پودوں کو پانی دیتا ہے تو پانی دینے کا کام بھی بہت بڑا ہے، لیکن اس سے بڑا کام ہے زمین کے اندر بیج ڈالنا اور جو ہے اس کی بنیادیں فراہم کرنا۔ سقراط، بقراط، فیثاغورس، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اللہ اکبر زمین کے اوپر بنیادیں فراہم کی ہے، ترقیات کی۔ اللہ اکبر، لوگ مادیات کے اس دور میں جبکہ مادیات عروج و ترقی پر ہے اور انسان مادی قوتوں سے بھرپور لیس ہو کر کے ترقی کی راہوں کی طرف چل رہا ہے، اس وقت تو مادیت کا اس قدر دور بھی نہیں تھا، اس وقت تو زمانہ اتنا تیز رفتار بھی نہیں تھا، حالات اس قدر کشادہ بھی نہیں تھے۔ لوگ گھوڑوں کا سفر کرتے، لوگ کھچر کا سفر کرتے، چراغ بھی ہر انسان کے گھر میں نہیں جلتا تھا۔ جو بہت مالدار لوگ ہوتے تھے ان کے گھروں میں چراغ جلتے تھے، ہر ایک کے گھر میں چراغ نہیں جلتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج غریب سے غریب انسان کے گھر کے اندر کم سے کم ایک لائٹ تو ضرور موجود ہے، ہر انسان کا گھر منور ہے، ہر انسان کا گھر روشن ہے۔ لیکن کل بادشاہوں کے محل میں چراغ جلتے تھے، تاجروں کے گھروں میں چراغ جلتے تھے، عام انسانوں کے گھروں میں چراغ نہیں جلا کرتے تھے۔ ایسے حالات سے
لوگ گزرتے تھے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کل کے مقابلے میں آج دولت زیادہ ہے، کل کے مقابلے میں آج آسانیاں زیادہ ہے، کل کے مقابلے میں آج جو ہے زندگی گزارنے کے لیے عیش و عشرت کے سامان زیادہ ہیں، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا جس اللہ نے ہم پر راہ کشادہ کر دیا، ہمارے لیے مال کشادہ کر دیا، ہمارے لیے زندگی کشادہ کر دی، ہمارے لیے عیش و عشرت کے سامان اللہ نے مہیا فرما دیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا اس رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتے۔ کل اور آج کی بات میں اگر میں بتاؤں آپ کو، ایک مرتبہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم سے ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے روتی ہوئی بیٹھی ہے۔ حضرت نوح نے پوچھا بڑی بھی رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میرے 2 بیٹوں کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تیرے 2 بیٹوں کا انتقال ہوا، مائی تو رو رہی ہے، وہ رونے کی وجہ سمجھ میں آ گئی، لیکن بتا تیرے بیٹوں کی عمر کیا تھی؟ اس بڑھیا نے کہا ایک کی عمر 500 سال تھی، دوسرے کی عمر 550 سال تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام مسکرانے لگے۔ بڑھیا نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، میرے بچوں کی موت پر آپ مسکراتے ہیں، میں روتی ہوں آپ مسکراتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں بڑھیا میں تیرے بچوں کی موت پر نہیں مسکراتا، میں تو امت محمدیہ کو یاد کر کے مسکراتا ہوں۔ تیرا بیٹا ایک 500 سال کا ہوا، دوسرا 550 سال کا ہوا، اس کا انتقال ہوا تو تو اس پر رو رہی ہے۔ امت محمدیہ میں تو کوئی 60 سال میں انتقال کرے گا، کوئی 70 سال میں انتقال کرے گا، اور 80 تک تو بہت کم لوگ جائیں گے۔ اللہ اکبر! اس بڑھیا نے اتنا سنا، سننے کے بعد اس نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، آپ نے عجیب سی بات کہی، اگر وہ 60-70 سال جیئیں گے، کل ان کی عمر فطری اور طبعی طور پر 60-70 سال کی ہوگی، اس کا مطلب وہ گھر تو نہیں بنائیں گے، کیونکہ گھر بنانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ 60-70 سال کی بھی کوئی عمر ہوتی ہے، وہ تو یوں ہی چلتے پھرتے گزر جائے گی، وہ تو جنگلوں بیابان میں غار و گفا میں گزر جائے گی۔ اس وقت اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا مائی تیرے گھر سے قیمتی ان کا گھر ہوگا، تیرے گھر سے خوبصورت ان کا گھر ہوگا۔ اس نے کہا حیرت ہے، تو پھر کیا 60-70 سال وہ صرف گھر بنانے میں گزار دیں گے؟ وہ جیئیں گے کس طریقے سے؟ اس میں رہیں گے کب؟ حضرت نوح نے فرمایا تھا جس کا تو تصور نہیں کر سکتی، اس قلیل مدت کے اندر ان کے مکانات بنیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں سال 2 سال کے اندر فلک بوس عمارتیں کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے انعام ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطیہ ہے۔ قدرت نے ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دی ہے، لیکن نعمتوں کے ملنے پر ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ قوم رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتی، رب کی بارگاہ میں عبادت کے لیے جھک جاتی، خدا کی فرما بردار بن جاتی، عبادتوں کی قریب آ جاتی، خدا خانوں کو آباد کر دیتی، رب کے فرامین پر عمل کرتی، اللہ کے قانون پر عمل کرتی۔ لیکن اللہ اکبر، شومی قسمت، خدا جتنی عنایتیں کر رہا ہے، خدا جتنا کرم کر رہا ہے، اللہ جتنے احسانات کر رہا ہے، اتنے ہی ہم اللہ کے باغی ہوتے جا رہے ہیں، رب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کے قانون کے ساتھ بے وفائی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن سن لو، جب بھی کسی قوم کو اللہ نعمت دیتا ہے اور وہ قوم خدا کی باغی ہوتی ہے، اللہ اس قوم سے نعمتیں چھین لیتا ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اس وقت تک اللہ کسی قوم سے نعمت نہیں چھینتا، اس وقت تک میرا کریم کسی قوم سے دی ہوئی نعمت کو واپس نہیں لیتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کریں۔ میرے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر مختلف قوموں کا ذکر فرمایا، مختلف قوموں کا تذکرہ فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قوم شعیب کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں۔ قوم شعیب ایک مالدار قوم ہے، یہ لوگ بڑے خوبصورت مکان بنایا کرتے تھے، خوبصورت مکانوں میں رہا کرتے تھے، بہت بڑے تاجر تھے یہ لوگ، مال تجارت
ان کے پاس بہت تھا اور یہ اس مقام پر رہتے تھے جس طریقے سے آج کل ہمارے یہاں شہروں میں ممبئی کی اہمیت ہے، اسی طریقے سے جناب شعیب کی قوم جو ہے مقام اکا پر رہا کرتی تھی، کئی شہرائیں وہاں آ کر کے ملتی تھی، وہ تجارت کا مرکز مانا جاتا تھا، اس لیے ان کے پاس بے شمار دولت تھی، ان کے پاس مال تھا۔ اللہ کے پیغمبر جناب شعیب علیہ السلام نے فرمایا ناپ تول میں کمی نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، کسی کا مال ظلمن نہ چھینو، کسی پہ ظلم نہ کرو۔ اللہ کے پیغمبر جناب شعیب علیہ السلام نبیوں کے اندر خطیب الانبیاء کہے جاتے ہیں، اس لیے کہ جناب شعیب کی خطابت بڑی مشہور ہے نبیوں کے اندر، انہیں خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، بڑی دل نشین خطابت تھی ان کی، بڑا عظیم خطاب کا انداز تھا، لیکن جناب شعیب نے اس قوم کو منع کیا، قوم نے نہ مانا، اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا، قوم عاد کو ہلاک کیا، قوم سمود کو ہلاک کیا، یہ مختلف قومیں ہیں جن کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں، قوم لوط کو ہلاک کیا، یہ قوم لوط وہی قوم ہے جن کو اللہ نے سرسبز و شاداب علاقے عطا کیے تھے، بڑے خوبصورت علاقے عطا کیے تھے، جیسے کشمیر بڑا حسین ہے اسی طریقے سے اللہ نے قوم لوط کو حسین علاقہ عطا کیا تھا، لوگ تفریح کے لیے، لوگ سیاحت کے لیے ان کے علاقے میں آتے تھے، آنے کے بعد اللہ اکبر وہ انہی سے پیسے کماتے تھے، بہت مالدار ہو گئے، جب مال خوب ہو گیا تو شیطان نے ان کو بدفعلی میں مبتلا کیا، یہ وہ فعل ہے جو زنا سے بدترین فعل ہے، جب اس قوم کے اندر اللہ اکبر یہ بدفعلی بڑھی تو اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے جناب لوط علیہ السلام کو وہاں مبعوث فرمایا۔ آپ جانتے ہیں یہ وہ فعل ہے کہ جانور بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کرتا، جو کام قوم لوط نے کیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر جناب لوط علیہ السلام جب اس قوم کے درمیان آئے ہیں تو اس قوم کے اندر یہ ایک گناہ نہیں تھا، عام طور پہ لوگوں کا تصور ہے کہ صرف ایک گناہ تھا، یہ جسے آپ لواطت کہتے ہیں، یہ گناہ بھی تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ تالیاں بھی بجاتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ سیٹیاں بھی بجاتے تھے، سیٹی بجانے کا ان کے اندر عام رواج تھا، تالیاں بجانے کا ان کے اندر عام رواج تھا، یعنی اللہ اکبر شرافت سے گری ہوئی حرکتیں وہ سب کچھ کرتے تھے، جب وہ ری خارج کرتے تو زور سے کرتے اور ہنستے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ بے حیائی کے کام ہے، ایسا نہ کرو۔ انہوں نے اللہ کے نبی کی بات ماننے کی بجائے انہوں نے یوں کہا کہ لوط تو بڑا شریف بنتا ہے، تو بڑا عزت والا بنتا ہے، ضرور ہم تجھے اپنی قوم سے باہر کر دیں گے، اپنی بستی سے باہر کر دیں گے، ہماری بستی میں تیرے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر لوط علیہ السلام نے جب اس قوم کو فرمایا میری قوم ایسا نہ کرو ورنہ تم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ جب بھی کوئی قوم گناہ پر دلیر ہوئی ہے تو خوشحالی کے بعد دلیر ہوئی ہے، مالداری کے بعد دلیر ہوئی ہے۔ اللہ نے جب کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہا تو پہلے اسے مال دیا، پہلے اسے دولت دی، پہلے اسے خوشحالی دی، پہلے اسے طاقت و قوت دی، پہلے اسے غلبہ دیا، اس کے بعد وہ قوم جب سرکش ہو گئی تو اللہ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا، انبیاء تشریف لائے، انہیں سمجھایا لیکن وہ نہ مانے۔ جناب لوط کی قوم نے جب انہیں ٹکا سا جواب دیا، ان کی بے ادبی کی، ان کی حرمت کو پامال کیا تو میرے اللہ نے فیصلہ کیا قوم لوط کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ جب یہ خبر جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی کہ قدرت کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے کہ قوم لوط کو ہلاک کر دیا جائے گا، ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل انسان تھے، ان کے دل میں انسانوں کے لیے بڑی ہمدردی تھی، بڑا رحم و کرم تھا۔ اللہ کے نبی جناب خلیل نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ قوم لوط کو تیرے عذاب سے بچا لے۔ جواب آیا ابراہیم اب تم ان کے لیے دعا نہ کرو، ہم نے جس قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ کر لیا ہے اب تم ان کے لیے دعا نہ کرو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا گیا اور اس کے بعد پتھر
کہ بارش کی گئی کس طریقے سے کی گئی، اس کا ایک اشارہ کر کے اپنے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں۔ ان پر بارش روک دی گئی، جب بارش رک گئی ہے تو اللہ اکبر ان لوگوں نے دعا کی اللہ سے، اللہ باران رحمت کا نزول فرما۔ جب بارش رکی ہے تو بارش رکی تو یوں ہوا ان کے بدن جلنے لگے، یہاں تک کہ وہ بے حیا تو تھے ہی، وہ کپڑے اتار کر کے رہنے لگے، اس پر بھی ان کے بدن جلنے لگے، وہ اپنے مکانوں سے باہر نکل آئے اور اس کے بعد وہ کہتے تھے بارش کا نزول کر دے، بارش کا نزول کر دے۔ پھر یہ ہوا جب انہوں نے دعائیں کی بارش کے لیے تو آسمان پر ایک کالا سا سیاہ ٹکڑا چھا گیا، وہ خوش ہو گئے کہ دیکھو قدرت ہم سے راضی ہے، اسی لیے تو ہماری دعا پر آسمان پر بادل کا ٹکڑا آ گیا ہے، اور اس سے ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئی، وہ سب اپنے گھروں سے نکل گئے، اور گھروں سے نکلنے کے بعد وہ اسی بادل کے ٹکڑے کے سائے میں آ گئے، وہ بادل کا ٹکڑا ان کے سروں پہ آ گیا، وہ خوش ہوتے تھے، وہ کودتے تھے، وہ تالیاں بجاتے تھے، وہ سیٹیاں بجاتے تھے، وہ اچھلتے تھے اور کہتے تھے خامخواہ لوط ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے، اگر وہ ہماری ان کاموں پہ ناراض ہوتا تو ہم پر آسمان کا سے بادل کا یہ ٹکڑا کیوں آتا؟ لیکن اللہ اکبر قرآن کے اوراق گواہ ہے، احادیث کا ذخیرہ گواہ ہے کہ جس وقت وہ سیاہ ٹکڑا ان کے سروں کے قریب آیا وہ اس انتظار میں تھے اب ٹھنڈی ہواؤں کے بعد باران رحمت کا نزول ہوگا، اس سے پتھروں کی برسات ہونے لگی، اور جب پتھروں کی برسات ہونے لگی جس کے اوپر پتھر گرا اس پتھر پر اس کا نام لکھا ہوا تھا، سر سے وہ پتھر گرتا اور اس کے بعد اس کے بدن کو چیرتے ہوئے پاخانے کے مقام سے باہر ہو جاتا، اور جس وقت وہ ہلاک ہو گئے تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ۔ حضرت جبریل نے زمین کے اس ٹکڑے کو اپنے پر پہ اٹھایا اور اتنا اوپر اٹھایا کہ آسمان کے فرشتے ان کے کتوں کے بھونکنے کی آواز کو سننے لگے، اور پھر جناب جبریل علیہ السلام نے اس پورا خطہ زمین کو پلٹ دیا۔ بلکہ آج بھی مفسرین فرماتے ہیں اس زمین کو کھودا جاتا ہے تو اشیاء وہاں سے الٹی نکلتی ہے، اس طریقے سے ان کو پلٹ دیا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ قوموں کی داستان بتانے کے بعد میرے اللہ نے امت محمدیہ کے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے۔ تم سے پہلے روئے زمین پر خوشحال قومیں آباد ہوئی، مالدار قومیں آباد ہوئی، طاقتور قومیں آباد ہوئی، لیکن انہوں نے مال پا کر خدا کی عبادت کی بجائے، انہوں نے طاقت پانے کے بعد رب کی بارگاہ میں جھکنے کی بجائے جب عیاشیوں کے اڈوں کو آباد کیا تو قدرت نے ان کی بستیوں کو پلٹ دیا۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ اکبر، قرآن مقدس تمہیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے خدا جب کسی قوم کو آزماتا ہے تو پہلے ان پر عنایتیں کرتا ہے، پہلے ان پر خوشحالی بھیجتا ہے، پہلے ان کو مال و دولت عطا کرتا ہے، اور جب وہ قومیں خدا کی بارگاہ میں جھک جاتی ہیں تو ارشاد ہوتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرتے ہو اللہ اس میں اضافہ کرتا ہے، اللہ اس میں بڑھوتری کرتا ہے، اور جب تم ناشکرے ہوتے ہو، ناشکرے پن کا مطلب جب تم گناہ کرتے ہو، جب تم عیاشی کرتے ہو تو قدرت وہ نعمت چھین لیتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انہی قوموں کے نقش قدم پر آج میرا مسلمان بھائی بھی چل رہا ہے، آج امت مسلمہ بھی چل پڑی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، گناہوں کے لیے، عیاشیوں کے لیے، گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے الگ الگ مقامات پر، الگ الگ انداز سے، الگ الگ مواقع پر انسان گناہ کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے فلاں موقع آ جائے تو یہ عشق کا دن منایا جائے، کوئی کہتا ہے فلاں موقع آ جائے تو پکنک پر جایا جائے، کوئی کہتا ہے فلاں موقع آ جائے تو نئے سال کی خوشیاں منائی جائے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر، اگر نئے سال کی خوشی لوگ صرف اتنا مناتے کہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ میرے اللہ ہمارا ایک سال گزر چکا، اب ہم نے جو جرائم کیے ہیں تو اسے معاف فرما دے، ہم نے جو گناہ کیے ہیں تو اسے معاف فرما دے، اگر اتنا کرتے تو بہت تھا۔ لیکن اللہ اکبر، نیا سال، نئے سال کو استقبال دیتے ہوئے لوگوں نے باضابطہ طور پر گناہوں کے لیے مواقع تلاش کیے، اور بالخصوص گناہ کرنے والے کبھی گوا کا رخ کرتے ہیں،
کبھی بمبئی کا رخ کرتے ہیں، کبھی پکنک پوائنٹ کا رخ کرتے ہیں، کبھی باغوں کا پارکوں کا رخ کرتے ہیں، کبھی سمندر کے کناروں کا رخ کرتے ہیں. اور یہ نیو ایئر منانا ایک بہانہ ہے، دراصل وہ گناہ کے لیے موقع تلاش کرتے ہیں. اور یہ سارے کام وہ لوگ کرتے ہیں جس کو اللہ نے خوشحال کیا. اکثریت کچھ چربی چڑھے ہوئے غریب بھی ہیں جن کے لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ غریب کے پیٹ میں 4 پاؤں ہوتے ہیں. ایسے لوگ بھی مالداروں کی برابری کے لیے گناہوں کے مواقع تلاش کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نیو ایئر کے حوالے سے 3 گناہ خاص طور پر کیے جاتے ہیں. ایک تو شراب، ایک تو زنا، اللہ اکبر، اور ایک تو ظلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگوں نے اب یہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ 31 دسمبر کو ہمیں وہ نائٹ منانی ہی ہوگی. اور پوری دنیا کے اندر، بلکہ اللہ اکبر، دبئی جیسے شہروں کو ایسے سجایا جاتا ہے. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. بڑا عظیم جو ہے وہ ہمیں لاہ عمل عطا فرمایا ہے، منصوبہ عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. کسی کہنے والے بہت بڑے مفکر نے کہا تھا کہ اگر مرد پڑھے گا، مرد نے پڑھا، فرد نے پڑھا اور عورت نے پڑھا تو پورے معاشرے نے پڑھا. اس لیے کہ جب گودی تعلیم کے ماحول کے اندر ہوگی، جب گودی سنوری ہوئی ہوگی تو پھر ہوگا کیا؟ اس گود میں پرورش پانے والا بچہ بھی علم سے جو ہے وہ آشنا ہوگا، علم کے حوالے سے اس کی دلچسپی ہوگی. اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آئیے ہم اس طرف چلیں کہ اللہ رب العزت نے علم کو کتنا عظیم قرار دیا ہے. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، وہ اسلام جس نے کالے اور گورے کا فرق ختم کیا، وہ اسلام جس نے عربی اور عجمی کا فرق ختم کیا، وہ اسلام جس نے نسب اور رنگ کا فرق ختم کیا. لیکن اللہ اکبر، 2 مقام ایسے آتے ہیں اللہ رب العزت وہاں پر برابری کا معاملہ ختم فرماتا ہے. ایک تو وہ مقام ہے، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر نہیں ہیں. اور ایک مقام پر فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب آپ فرما دیں، اے محبوب تم کہہ دو کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو جائیں گے؟ یعنی علم والے اور بغیر علم والے، پڑھے لکھے اور ان پڑھ، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اندازہ فرمائیں، حسن نے انسان کو انفرادیت نہیں عطا کی، خالص نسب نے انسان کو انفرادیت نہیں عطا کی، خطے اور قبیلے نے انسان کو انفرادیت نہیں عطا کی، بلکہ انفرادی شان اسلام عطا کر رہا ہے تو علم کی بنیاد پر عطا کر رہا ہے. اور اللہ اکبر، علم میں کے حوالے سے مردوں نے جتنی ترقی کی ہے، بعض مقامات تو ایسے آتے ہیں کہ اللہ اکبر، خواتین نے اپنی علمی خدمات کی وجہ سے، اپنے علمی ذوق کی وجہ سے کہیں پر جو ہے وہ مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. آئیے اللہ اکبر، اللہ، ایک خاتون کا نام تاریخ میں آتا ہے جن کو اللہ اکبر بنت سیرین کے نام سے لوگ جانتے ہیں. اللہ اکبر، حضرت سیدنا محمد ابن سیرین کی بہن ہے. محدثین اور فقہا لکھتے ہیں کہ بنت سیرین کی شان یہ ہے کہ محمد ابن سیرین اور امام حسن بصری جیسے لوگوں سے یہ خاتون علم میں آگے تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم کا اتنا ملکہ عطا فرمایا تھا کہ ایسے عظیم جلیل القدر ہستیوں سے بھی یہ خاتون علمی معاملے میں آگے بڑھ گئی تھی. اللہ اکبر. اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آئیے ذرا
ذرا دیکھیں علم کے معاملے کے اندر خواتین نے کیا کردار ادا کیا ہے. آج خواتین کا ذوق یہ بن چکا ہے, ان کی پوری دلچسپی یا تو زیورات میں ہے, یا تو اچھے کپڑوں میں ہے, یا تو گناہوں کے اندر ہے, یا تو برائیوں کے اندر ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, کتنا تابناک ہے ہمارا ماضی, اللہ اکبر, کتنا درخشندہ ہے ہمارا ماضی, کتنا خوبصورت ہے ہمارا ماضی, اللہ اکبر. آئیے علم کے حوالے سے خواتین کا کارنامہ کیا ہے, ان کا علمی ذوق کیا ہے, ان کی علمی خدمات کیا ہے. اگر ہم سب سے پہلے نمبر پر کسی کا علمی ذوق پیش کر سکتے ہیں تو رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاک مصطفیٰ جان رحمت کی بڑی چہیتی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ اکبر, اسلام قبول کرنے سے پہلے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ نے اپنے چچا زاد حضرت ورقہ ابن نوفل سے علم حاصل فرمایا. آپ اپنے زمانے کی بڑی عظیم شاعرہ بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا علم بھی عطا کیا تھا. جب پہلی وحی کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرا سے اتر کر جب اپنے کاشانہ اقدس کی طرف تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں زملونی زملونی, مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ, اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے, اس وقت سیدہ خدیجہ جو تسلیہ میں جملے کہنے کے بعد اللہ اکبر جو دلیل پیش فرماتی ہے, آج بھی احادیث کے اندر وہ انمٹ نقوش کے طور پر وہ آج بھی کتابوں کے اندر جگمگاتے نظر آ رہے ہیں. اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں, کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ جو ہے وہ یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. اس طریقے کی یہ جملے کوئی ان پڑھ خاتون تو نہیں کہہ سکتی. اللہ اکبر, یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو کیسا علم عطا کیا تھا, کیسی سمجھ عطا کی تھی. اور اس کے بعد جب ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کی باری آتی ہے تو یہ وہ مقدس خاتون ہیں جن کو مفتی چار ملت کہا گیا ہے. اللہ اکبر, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بستر پر قرآن نازل ہوتا ہے, اور اللہ اکبر ان کے بارے میں محدثین اور فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ مجتہد صحابیات میں سے تھی, آپ علم کے معاملے میں درجہ اجتہاد کو پہنچی ہوئی تھی. اللہ رب العزت نے کیا علم عطا کیا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغیر کسی واسطے کے آپ نے ڈائریکٹ علم حاصل کیا, اور علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے 50 سال تک کے امت کی رہنمائی فرمائی. بلکہ علماء فرماتے ہیں نصف دین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے ملا ہے. اور اس کی تشریح میں کہا گیا اگر اللہ اکبر کمیت کے اعتبار سے نہ صحیح لیکن کیفیت کے اعتبار سے تو نصف دین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہمیں نصیب ہوا. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایسی کوئی علمی مشکل میں نے نہیں پائی جو ہم مشکل لے کر کے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی چوکھٹ پر پہنچے اور انہوں نے اس کو حل فرمایا ہو. ہر مشکل علم کی ہم سیدہ عائشہ کی چوکھٹ پہ حل کر لیا کرتے تھے اور وہ حل مسئلے کو حل فرما دیا کرتی تھی. اندازہ فرمائے جب اوروں کی عورتیں جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہی تھی اس وقت میرے رسول کی چہیتی زوجہ محبوب رب العالمین اللہ اکبر مفتی چار ملت کے حوالے سے دنیا کے درمیان متعارف تھی. اللہ اکبر, ہزاروں شاگرد ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے جو پردے کے پیچھے سے کبھی قرآن مقدس کی تفسیر کے حوالے سے سوال کرتے, آپ اطمینان بخش جواب عطا کرتی. احادیث کے حوالے سے روایت کرنے والے اللہ اکبر فرمایا گیا محدثین لکھتے ہیں تقریباً 299 لوگوں نے ام المومنین سے روایت کیا جس میں سے 65 لوگ
65 خواتین ہیں جو اما عائشہ صدیقہ کی شاگردہ ہیں. اللہ اکبر. آپ اندازہ فرمائیں 2210 احادیث ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت کی گئی ہیں. اندازہ تو فرمائیں. بلکہ بہت سارے معاملات میں ام المومنین جس طرح سے سوال اللہ کے رسول سے کیا کرتی تھی، ایسے بہت سارے لوگ سوال کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کے 3 بچے بچپنے میں انتقال کر جائیں، اگر کسی کے 3 بچوں کا انتقال ہو جائے تو وہ 3 بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائیں گے. ممکن ہے اس محفل کے اندر، اس مجمع کے اندر بہت ساری بہنیں ایسی ہوگی، بہت ساری خواتین ایسی ہوگی کہ اللہ اکبر ان کے بچوں کا انتقال ہو گیا ہوگا، ان کی گود خالی ہو گئی ہوگی، ان کی گود اجڑ گئی ہوگی. رحمت للعالمین زخموں پر کس طریقے سے مرہم رکھ رہے ہیں. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں اگر کسی کے 3 بچوں کا انتقال ہو جائے تو وہ 3 ننھے بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر کے جائیں گے. 3 بچوں کی بات آئی، ام المومنین موجود تھی. آپ نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کے 2 ہی بچے انتقال کر جائیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ اگر 2 ہی بچے انتقال کر جائیں تو 2 بچے بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائیں گے. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ایک ہی بچہ انتقال کر جائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ اگر ایک بچہ بھی انتقال کر جائے تو وہ ایک بچہ بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائے گا. قربان جائے ام المومنین سیدہ عائشہ کی بصیرت پر، علمی بصیرت پر. پھر عرض کرتی، یا رسول اللہ اگر بچہ پیدا نہ ہو اور ماں کے پیٹ سے وہ بشکل حمل ہی ضائع ہو جائے، کچا بچہ ہی گر جائے تو اللہ کے حبیب کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ وہ کچا بچہ بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر کے جائے گا. اللہ اکبر. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے علم کا عالم یہ تھا. اللہ اکبر. اس طریقے سے بہت سارے معاملات کے اندر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ امت کی رہنمائی کرتی نظر آتی ہے. پردے کے پیچھے سے صحابہ تابعین آپ کے پاس آ کر کے علمی استفادہ کیا کرتے تھے اور آپ جو ہے اللہ اکبر سینکڑوں لوگوں کی استاد کی حیثیت سے متعارف تھی اور آپ فتویٰ بھی دیا کرتی تھی اور آپ اجتہاد بھی کیا کرتی تھی. اسی طرح سے حضور کی ازواج پاک میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابیہ بھی ہیں اور ام المومنین بھی ہیں کہ اللہ اکبر جن کو بھی بحیثیت مفتی جو ہے وہ اور فقیہ صحابیات کے اندر آپ کو شمار کیا گیا ہے. علامہ ذہبی آپ کو فقیہ صحابیات میں شمار فرماتے ہیں اور آپ کا علمی معاملہ کتنا بلند ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر تقریباً 78 صحابہ کرام نے آپ سے روایت کیا ہے اور ام المومنین ام سلمہ کی فقہی اور علمی بصیرت کا عالم یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کے بعد صحابہ سے فرمایا احرام کھول دو تو اس وقت صحابہ زیارت کعبہ کے شوق میں اتنے مستغرق ہو گئے تھے، زیارت کعبہ کے شوق میں اتنے غرق ہو گئے تھے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا احرام کھول دو تو لوگوں کی توجہ اس طرف نہ ہو سکی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ تمہاری قوم کا حال دیکھو. تو اس وقت ام المومنین سیدہ ام سلمہ صاحب وحی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ احرام نہیں کھولتے اور بال نہیں مڈاتے تو آپ اپنے بال ترشوا کر احرام سے باہر آ جائیں. جس وقت یہ آپ کو احرام سے باہر دیکھیں گے یہ خود بھی احرام سے باہر ہو جائیں گے. اور تاریخ کی اوراق گواہ ہے ام المومنین سیدہ ام سلمہ
کلمہ کے مشورے پر اللہ اکبر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ و تسلیم اپنے بالوں کو ترشوا کر جب وہ احرام سے باہر ہوتے ہیں تو بغیر بولے صحابہ کرام بھی اللہ اکبر او ذوق سے باہر آ کر کعبے کی طرف توجہ کرتے ہیں اور سب لوگ جو ہے احرام سے باہر آ جاتے ہیں. یہ امہات المومنین کا علم تھا. اسی طریقے سے ام المومنین سیدہ جویریہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ خاتون ہیں اللہ اکبر تقریباً 65 احادیث آپ سے مروی ہے اور ام المومنین حضرت جویریہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کی عظیم مفتیاں ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور مصنف ابن عبد الرزاق میں آپ کے بعض فتاووں کو نقل کیا گیا ہے. مصنف ابن عبد الرزاق یہ بخاری اور مسلم سے پہلے لکھی گئی کتاب ہے اور ان کا یہ وہ عظیم ہستی ہے حضرت سیدنا ابن عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو امام بخاری کے شیوخ کے بھی شیخ ہونے کا شرف حاصل ہے. انہوں نے اپنی کتاب مصنف ابن عبد الرزاق میں ام المومنین سیدہ جویریہ ابن حارث کے بعض فتاووں کو نقل کیا. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بعض فتاوے ام المومنین سیدہ جویریہ کے نقل کیے گئے. آپ اندازہ کریں اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں کیا ان کا علمی ذوق تھا. یہ تو امہات المومنین کی بات ہو گئی. اس کے بعد بناتے رسول کو دیکھیں. بناتے رسول کے بھی علمی جواہر پارے احادیث کی کتابوں میں موجود ہے, سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. بالخصوص سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ طیبہ طاہرہ جن کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. میرے امام فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میرے نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. وہ سیدہ کائنات وہ مخدومہ کائنات علم کا عالم کیا ہے. دراصل جو ہے وہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کو صرف 6 مہینے کا وقت ملا اور اس 6 مہینے میں بھی آنکھوں سے آنسو کبھی خشک نہیں ہوئے. رات دن روتی رہی. اگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد طویل عرصہ حیات رہتی تو علمی جواہر پارے اس شان سے بکھیرتی کہ دنیا کی عقل دنگ رہ جاتی. اللہ اکبر. بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ آج دیا جا رہا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے بیٹی بچا کر بھی بتا دیا بیٹی پڑھا کر بھی بتا دیا. اللہ اکبر. ایک محفل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرتے ہیں. آقا کا سوال ہے یہ بتاؤ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے. ایک عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے. محفل کے شرکا نے جواب تو دیا لیکن مراد رسول کے مطابق جواب نہ ملا. اللہ اکبر. باب مدینۃ العلم سیدنا مولائے کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم گھر تشریف لے گئے اور گھر جانے کے بعد آپ نے حضرت سیدہ کائنات سے فرمایا. آج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا. آقا نے ارشاد فرمایا عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے. لیکن مراد رسول کے مطابق جواب دینے والوں نے جواب نہیں دیا تو سیدہ کائنات کہتی ہے عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھیں. توجہ فرمائیں حضور نے کیا تربیت کی تھی, کیا علم عطا کیا تھا, کیا بصیرت عطا فرمائی تھی. اللہ اکبر. مخدومہ کائنات فرماتی ہیں اللہ اکبر ارشاد فرماتی ہیں عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے وہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی اجنبی مرد اس عورت کو نہ دیکھے. یہ چیز عورت کے لیے سب سے بہتر ہے. اتنا سننا تھا مولائے کائنات نے جا کر کے یہ جواب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا. آقا ارشاد فرماتے ہیں کس نے دیا یہ جواب. جواب کے تیور جواب کا انداز سن کر عالم ما کانا وما یکون نے پوچھا علی یہ جواب کس نے دیا. عرض کیا یا رسول اللہ یہ جواب آپ کی شہزادی فاطمہ نے دیا. تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. یہ آپ کی علمی بصیرت
بصیرت ہے اور پھر حسنین کریمین کی تربیت آپ کی علمی بصیرت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں تابعین کے دور میں اللہ اکبر خواتین کا علمی ذوق کیا ہے، یعنی وہ علمی معاملہ پھر ختم نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا مالک ابن انس امام دار الحجرہ سیدنا امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر امام ہے، آپ کی شہزادی نے موطا امام مالک کو پورا زبانی یاد کر لیا تھا، اور امام مالک جب مدینہ منورہ میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے تو آپ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر کے آپ کی شہزادی خاموشی کے ساتھ سنا کرتی تھی اور سننے کے بعد اس کو یاد کر لیتی تھی۔ آپ اندازہ کریں آج خواتین کو تو گانے تو یاد ہوں گے، خواتین کو غزلیں تو یاد ہوگی، لیکن کیا احادیث رسول بھی یاد ہے؟ سوچو تو صحیح، وہ بھی تو عورتیں تھی جنہوں نے پوری پوری کتابیں یاد کی تھی، احادیث کی پوری پوری کتابیں جن کو ازبر تھی۔ اللہ اکبر، اللہ امام مالک کی اس شہزادی کی قبر پر رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ موطا امام مالک ان کے والد کی لکھی ہوئی کتاب انہوں نے پوری زبانی یاد کر لی تھی، اور علم کے اس مقام پر فائز تھی جب امام مالک کی محفل سجا کرتی تو اس وقت جب لوگ حدیث سنایا کرتے، حدیث پڑھتے، تو حضرت سیدنا امام مالک کی وہ شہزادی اللہ اکبر وہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہو جاتی، اور جب لوگ غلط پڑھتے حدیث پڑھنے میں ان کو مغالطہ ہوتا تو آپ لکڑی کو زمین پہ مارتی اور امام مالک کی توجہ کو اس کی طرف مبذول کراتی اور ان کی اصلاح کیا کرتی تھی۔ اندازہ فرمائیں ان حدیث پڑھنے والوں مردوں کی اصلاح اگر کوئی کرتا نظر آ رہا ہے تو امام مالک کی شہزادی کرتی نظر آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، یہ ان کا علمی معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جلیل القدر تابعی ہیں۔ اللہ اکبر، ان کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ سعید ابن مسیب مولائے کائنات کے خاص شاگردوں میں سے تھے، اور واقع کربلا کے موقع پر ان کے حوالے سے جو روایت ہے وہ بھی آپ نے سنی ہوگی کہ سعید ابن مسیب جو ہے جس وقت یزید نے شرارت کی اور 3 دن تک کے مدینہ منورہ کو تاراج کیا تو حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں دیوانہ بن کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرتا تھا، اور اس کے بعد میں دیکھتا تھا 3 دن تک کے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی، لیکن میں یہ دیکھتا تھا جب مسجد نبوی میں گھوڑے بن گئے، جب مسجد نبوی کی بے حرمتی ہوئی اور میں دیوانہ بن کے پھرتا، انہوں نے مجھے پکڑا مارا، دیوانہ سمجھ کر کے چھوڑ دیا۔ لیکن میں نے کیا دیکھا، جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو قبر رسول سے اذان کی بھی آواز سنی گئی، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو قبر رسول سے میں نے نماز کی آواز بھی سنی۔ میرے امام فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے وہی سعید ابن مسیب، اتنے بڑے تابعی، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے محدث تھے۔ آپ کی کتابیں آپ کی بیٹی نے جس کا نام درہ بتایا جاتا ہے، انہوں نے آپ کی ساری کتابوں کو یاد کر لیا۔ سعید ابن مسیب کی بیٹی نے اپنے والد سے علم حاصل کیا، اور حاصل کر کے وہ سارے علوم ازبر کر لیے، زبانی یاد کر لیے۔ عبد الملک ابن مروان نے اپنے بیٹے کا رشتہ سعید ابن مسیب سے ان کی بیٹی جو عالمہ فاضلہ مفتیہ تھی ان کے حوالے سے طلب کیا تو آپ نے نہیں دیا، اور اپنے ایک شاگرد سے ان کا نکاح کر دیا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے، توجہ کریں، جو یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو پیچھے کیا جاتا ہے، عورتوں کو علم میں آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا، عورتوں کو ترقی نہیں کرنے دی جاتی، اے خاتون جنت کی کنیزوں، مدینہ منورہ کی زمین نے یہ منظر بھی دیکھا، چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جس وقت سعید ابن مسیب کی بیٹی کا نکاح ان کی عظیم جلیل القدر شاگرد سے ہوا تو دوسری صبح کو وہ آپ کے داماد جو شاگرد بھی تھے، داماد صبح کو اٹھ کر کے جانے لگے تو سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی نے اپنے شوہر سے کہا، کہاں جا رہے ہو؟
تو کہا میرے استاد حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں جا رہا ہوں تاکہ علم حاصل کروں. تو اس خاتون نے فرمایا یہیں بیٹھو, کہیں جانے کی ضرورت نہیں, جو علم تمہیں سعید ابن مسیب کے پاس ملے گا وہ سارے علوم میں تمہیں سکھا دوں گی. ایک بیوی اپنے شوہر سے یہ کہہ رہی ہے. دیکھو ان لوگوں کے پاس کتنا علم تھا. آج تو سب کچھ توجہ بیوٹی پارلر کی طرف ہے, آج تو ساری توجہ زیورات کی طرف ہے, آج تو ساری توجہ پارکوں کی طرف ہے, آج تو ساری توجہ گھومنے پھرنے کی طرف ہے. اے خاتون جنت کی کنیزو, اللہ اکبر, میری بہنوں اندازہ تو کرو, غور تو کرو کس راستے پر جا رہی ہو. علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے, علم کا راستہ نجات کا راستہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم نور, علم روشنی ہے, العلم حیات الاسلام و عماد الدین, علم اسلام کی زندگی اور دین کا ستون ہے. مجھے بتاؤ جب ماں کو ہی کلمہ پڑھنا نہیں آئے گا تو وہ اپنے بچوں کو کلمہ کیسے پڑھائے گی, اپنے بچوں کو کلمہ کیسے سکھائے گی؟ جب ماں کو ہی وضو کا طریقہ نہیں آئے گا اپنے بچوں کو وضو کرنا کیسے سکھائے گی؟ جب ماں کو نماز پڑھنا نہیں آئے گا اپنے بچوں کو نماز کا طریقہ کیسے سکھائے گی؟ ماں کو ہی پتہ نہیں ہوگا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, رسول اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, اولیاء اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, اور اہل البیت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, قبر, حشر, جنت, دوزخ کے بارے میں اسلامی عقائد و نظریات کیا ہیں. جب ماں کو ہی پتہ نہیں ہوگے تو بچوں کو کیسے پتہ ہوں گے؟ کسی نے بہت بڑی بات کہی تھی, کہنے والے نے کہا تھا آج بھی ہو سکتا ہے, تھوڑی ترمیم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, اس نے کہا, اس کو ترمیم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا, آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا. ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح. اگر آج بھی ماں کی گود مریم کی طرح ہو جائے تو بیٹا حضرت عیسیٰ کا کردار لے کر پیدا ہو. آج بھی ماں کی گود سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرح ہو جائے, ان کی خیرات حاصل کر لے تو بچہ جو ہے حسنین کریمین کا کردار لے کر کے پیدا ہو. ذرا غور تو کرو میری بہنوں, جتنا وقت خواتین سیریل میں لگاتی ہے, جتنا وقت عورتیں فلموں میں لگاتی ہے, جتنا وقت عورتیں غیبت میں لگاتی ہے, جتنا وقت عورتیں, بلکہ اب تو والعیاذ باللہ یہاں موجود خواتین تو ایسی نہیں ہے, لیکن دائیں بائیں سے سننے میں آتا ہے کہ شادی شدہ عورتیں بھی ناجائز تعلقات کی طرف بعض جگہ بڑھ رہی ہیں. خواتین میں بعض لڑکیاں اللہ اکبر اجنبی مردوں سے تعلقات قائم کر رہی ہیں, حسن کا ناجائز اور حرام استعمال ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ نادان عورتوں, ان دنیا کے جرائم کے دلدل سے نکل کر علم کی طرف سفر کرو. اللہ اکبر. آج کل عورتیں یہ بھی سوچتی ہے ارے مولانا یہ جو کام آپ لوگ سونپتے ہیں یہ تو سب ننگے بھوکے لوگوں کا کام ہے, مجبور لوگوں کا کام ہے, غریب مفلس لوگوں کا کام ہے. میری بہنوں یہ تمہارے خیالات کی دقیانوسیت ہے, یہ تمہاری فرسودہ فکر ہے, یہ تمہاری گندی سوچ ہے. کس نے کہا کہ یہ سب کام معاذ اللہ ننگے بھوکے لوگوں نے کیا؟ ایک بات یہ بھی کہہ دوں, اگر کسی ننگے بھوکے سے یہ کام ہوا بھی ہے تو خدا نے نہ اسے پھر ننگا رہنے دیا نہ بھوکا رہنے دیا. علم کا یہ فیضان ہے جس نے عرب کے بوریا نشینوں کو کیسر و کسرا کا تاجدار بنا دیا, اجنبیوں میں جس نے عزت عطا کی, وقار عطا کیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کنیزوں, اور رہی بات مالداروں کی تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, اگر آپ کو اپنے مال اور دولت پر ناز ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دولت مند عورتوں نے بھی اتنا علمی کام کیا ہے, اتنا علمی کام کیا کہ آپ کو حیرت ہوگی. آپ کو پتا ہے عباسی بادشاہ مشہور ہے جسے دنیا ہارون رشید کے نام سے جانتی, اس کی بیوی زبیدہ بنت جعفر یہ نہر زبیدہ کے حوالے سے پہچانی گئی, سرائے بنانے کے حوالے سے پہچانی گئی. لیکن زبیدہ کو علم سے اتنی دلچسپی تھی, وہ ایسی علم دوست خاتون تھی کہ جہاں سرائے بنائے, نہر زبیدہ بنائی, بہت ساری چیزیں کی, وہیں پر انہوں نے کئی علمی دانشگاہیں بھی قائم کی, کئی مدارس قائم کیے,
اور اس عورت کو جس کا نام زبیدہ خاتون ہے، جس نے حضرت بہلول دانا سے جنت تک حاصل کی، جیتے جی ایک ولی کی زبان سے جنت کی بشارت حاصل کی، اس خاتون کا علمی ذوق یہ تھا، ذوق قرآن یہ تھا کہ اس نے 100 قاری باندیاں اور کنیزیں خرید رکھی تھی، 100 قاری قرآن قاریہ، 100 قاریہ عالمہ کنیزیں خرید رکھی تھی، اور ان کو اس نے فری کر دیا تھا تلاوت قرآن کے لیے اور علم کی خدمت کے لیے۔ یہ مالدار خواتین کا کارنامہ۔ اور رہی یہ بات کہ پھر آپ دیکھیں گل بدن خاتون، اسی ہندوستان کی سرزمین کی گل بدن خاتون، گل بدن خاتون ظہیر الدین بابر کی بیٹی ہے۔ آپ دیکھیں یہ گل بدن خاتون وہ ہے جس نے ہندوستان کی تاریخ پر، اللہ اکبر، ہندوستان کو ایک مستند تاریخ عطا کی، اللہ اکبر۔ وہ اس کا تعلق پڑھنے سے ہے، اور آپ جب اس کو پڑھیں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ اکبر اس خاتون کے پاس علم کتنا تھا۔ اللہ اللہ، علم تاریخ بھی اس کے پاس، علم حدیث بھی اس کے پاس، علم الاسرار بھی اس کے پاس۔ اس کے بعد آپ دیکھیں شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرا بیگم کی زندگی کو آپ دیکھیں، جہاں آرا بیگم کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، اللہ اکبر۔ اب میں عرب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے پیارے ملک بھارت ہندوستان کی بات سنیں، جہاں آرا بیگم، اللہ اکبر۔ آپ کو اگر اپنی دولت پر ناز ہے تو کسی کا باپ زیادہ سے زیادہ دکان کا مالک ہے، کسی کا باپ فیکٹریوں کا مالک ہے، کسی کا باپ کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے۔ جہاں آرا بیگم کا باپ تو اکھنڈ بھارت کا بادشاہ تھا، شاہ جہاں کی بیٹی تھی، اللہ اکبر، اورنگزیب کی بہن تھی۔ جہاں آرا بیگم، علم کتنا تھا، یہ حافظہ تھی، قرآن کی حافظہ۔ شاہ جہاں نے اپنی بیٹی کو حافظ قرآن بنایا تھا، قرآن کی حافظہ تھی، عالمہ تھی، علم حدیث پر اللہ نے ملکہ عطا کیا تھا۔ اور اللہ اکبر، علم تصوف سے اتنا شغف تھا کہ تصوف پر جہاں آرا بیگم نے کئی کتابیں لکھی، اور اللہ اکبر، ان ساری کتابوں میں 2 کتابیں اب بھی دنیا کے اندر موجود اور مشہور ہے۔ ایک تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پر مونس الارواح نام کی کتاب، جو شہزادی جہاں آرا بیگم نے لکھ کر کے قوم کو تحفہ عطا کیا۔ اس کے بعد مونس الارواح کے بعد جتنی کتابیں غریب نواز پر لکھی گئی، بڑے بڑے علماء، صلحاء، دانشوروں نے جہاں آرا بیگم کا حوالہ دیا۔ اس سے پتا چلا علم کی خدمت صرف غریب لوگ نہیں کرتے تھے، مفلس لوگ نہیں کرتے تھے، اور یہ جو دقیانوسی لوگوں کا خیال ہے کہ معاذ اللہ ننگے بھوکے لوگ علمی اور دینی خدمات کرتے تھے، یہ جھوٹ ہے۔ قوم کے غریبوں نے بھی علم کی خدمات انجام دی ہے، اور مالداروں نے بھی۔ اندازہ فرمائے ملا بدخشی کی زندگی پر جو سوانح ملتی ہے وہ جہاں آرا بیگم کی لکھی ہوئی ہے، اس کی علمی خدمات یہ ہے، اللہ اکبر۔ اس سے پتا چلا ہمارے جو گزشتہ دور تھا اس کے غریب لوگ بھی علم کی خدمت کرتے تھے، مالدار لوگ بھی علم کی خدمت کرتے تھے، دولت مند لوگ بھی اور دولت مند خواتین بھی۔ یہ جو آپ کے دل و دماغ میں گھومتا ہے کہ دولت آئے تو چلو عیش کر لو، عیاشیاں کر لو، پارک کو گھوم لو، موج مستی مزے کر لو، یاد رکھیں ہم یہ نہیں کہتے اچھا نہ کھاؤ، اچھا نہ پہنو۔ شریعت نے جتنی جو ہے وہ گنجائش رکھی ہے، اچھا کھاؤ بھی، اچھا پہنو بھی، حدود شرع میں رہ کر جو ہے وہ زندگی کے مزے بھی لو، حدود شرع میں رہ کر انجوائے بھی کرو، لیکن گناہ مت کرو، حرام کام مت کرو۔ اس لیے کہ یہ جرائم، یہ حسن کی نمائش، یہ ولیموں میں بے پردگی، یہ بے نمازی پن، یہ ہلڑ بازیاں، یہ مردوں کے ساتھ نظریں لڑانا، اجنبی مردوں سے خلط ملط، یہ سب علم نہ ہونے کی نحوست ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، علم کی طرف آؤ۔ سنی دعوت اسلامی مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی راہ علم کا مسافر بنانا چاہتی ہے۔ ہمارے قائد، ہمارے امیر قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کی یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے کہ ماضی میں جیسے مردوں کے ساتھ عورتیں بھی علم کی دلدالہ تھی، علم کی نمائندہ تھی، علم کی طرف پیش رفت
کرنے والی تھی، اسی طرح اب بھی وہ دور آئے کہ میری قوم کی بیٹیوں کے اندر زیور کی دلچسپی کی بجائے کتاب سے دلچسپی ہو جائے، اور غزلوں سے دلچسپی کی بجائے علمی فقہی مسائل سے دلچسپی ہو جائے، موبائل پر گیم کی سے دلچسپی کی بجائے علم حدیث سے دلچسپی ہو جائے۔ آئیے ایک خوبصورت خاتون کی خوبصورت زندگی اور ان کا علمی ذوق بیان کروں۔ عورتیں یہ سوچتی ہیں ہم تو عورت ہیں، ہم کہاں جا سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ آئیے اب ایک خاتون کا ذکر حصول برکت کے لیے، دعاؤں کی مقبولیت اور مرادوں کی قبولیت کی نیت سے سن لیں۔ ایک مقدس خاتون ہے جو اللہ رب العزت نے جس کو قطبیت کے مقام پہ فائز کیا ہے، اور میرے امام اہل سنت نے احسن الویاء کے اندر ان کے مزار کا ذکر کیا کہ جن جن مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہے ان میں سے ایک مقام مصر میں حضرت سیدہ نفیسہ مصری کا مزار بھی ہے۔ وہاں جا کر جو دعا کی جائے، دعا مانگنے والے کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ حضرت نفیسہ مصری کون ہے؟ ان کا شجرہ نسب ہے نفیسہ بنت حسن ابن زید ابن حسن مصنع ابن امام حسن ابن علی مرتضی، یہ ان کا شجرہ نسب ہے، اور یہ پر پوتی ہے امام حسن کی، اور یہ بہو ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی۔ امام جعفر صادق کے پوتے اسحاق، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ حضرت اسحاق کے ساتھ جو پوتے ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے، یعنی یوں کہہ لیں کہ پر پوتی ہے حضرت امام حسن کی اور حضرت امام حسین کے پر پوتے کی بیوی ہے۔ اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے آپ مصر آ گئی تھی۔ علم تاریخ، علم سیر، علم تفسیر، علم قرآن، علم لغت، یہ علوم، علم تصوف اللہ نے آپ کو ید تولا عطا کیا تھا، جنہیں نفیسہ مصری کے مقام قطبیت پر فائز ہیں۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جب آپ اپنے گھر میں علمی درس کی محفل سجاتی تو اس علمی محفل سے استفادہ کرنے کے لیے جو بڑے بڑے مرد آتے، خواتین آتی، ان میں نفیسہ مصری کے ایک عظیم شاگرد کا نام محمد ابن ادریس شافعی، جنہیں ہم امام شافعی کے نام سے جانتے ہیں، یہ استاد امام شافعی کی حضرت نفیسہ مصری جو امام جعفر صادق کی بہو ہے۔ اندازہ فرمائے اس خاتون کے پاس کتنا علم ہوگا، علم کا عالم کیا ہوگا کہ امام شافعی جیسا عظیم مجتہد ان کی بارگاہ میں پردے کے پیچھے زانوے تلمس طے کرتا ہے، یعنی کیا مقام ہے ان لوگوں کا۔ اور حضرت سیدہ نفیسہ مصری کے علم کا یہ عالم ہے کہ اللہ اکبر، سیرت نگاروں نے جب آپ کا نام لکھا تو نفیسہ العلم نام لکھ کر کے آپ کے علمی مقام اور مرتبے کو اجاگر فرمایا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں، بادشاہوں کی بیویاں ہوں، بادشاہوں کی بیٹیاں ہوں، یا صوفیاء کی بیویاں ہوں، یا صوفیاء کی بیٹیاں ہوں، رسول اللہ کی ازواج ہوں یا رسول اللہ کی شہزادیاں ہوں، سب کا علمی ذوق آپ دیکھیں۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، سیدہ نفیسہ مصری نے پوری زندگی علم کی خدمت کی، علم کی خدمت کی، اور پھر اللہ نے وہ مقام عطا کیا خدمت علم کی وجہ سے کہ آپ کے مزار کو اللہ رب العزت نے اللہ اکبر دعا کی قبولیت کا مقام بنا دیا۔ پھر آپ دیکھیں سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، جن کی ہم نیاز کرتے ہیں، ہم انہیں صرف نیاز کے حوالے سے جانتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم صرف یا المدد یا غوث اعظم کے حوالے سے جانتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی غلط نہیں ہے، ہمارے مسلک کی پہچان ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے سرکار غوث پاک کی کم و بیش 17 بیٹیاں تھی، اور 17 کے 17 عالمہ اور محدثہ تھی۔ پھر پوتیوں کا بھی یہی حال، پھر آپ کی نواسیوں کا بھی یہی حال۔ یہ ایک علمی تسلسل ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، جب امہات المومنین کے علم کا یہ عالم جو آپ نے سنا،
सहाबियात के इल्म का ये आलम जो आपने सुना, इसी तरीके से जो है वो दौरे ताबईन की खवातीन के इल्म का हाल जो आपने सुना, इसी तरीके से बादशाहों की बेटी और बीबियों के इल्मी हालात जो आपने सुने, औलिया अल्लाह की बेटियां और बीबियों के हालात जो आपने सुने। अब बताएं, इसके बाद भी अगर हम मोबाइल के अंदर, फेसबुक के अंदर, यूट्यूब के अंदर, फिल्मों के अंदर, गजलों के अंदर अगर डूब के रह जाएं, तो इसका मतलब यही है हम अपनी तबाही का सामान कर रहे हैं। उठिए, आज की सुन्नी दावत इस्लामी के सुन्नी इज्तिमा से ये आज़्म करके उठिए, मैं उम्र के किसी हिस्से में हूं, मुझे अपनी बिसात भर इल्म हासिल करना है और इल्म के हुसूल के लिए हमें कोई शर्माना नहीं है। इसलिए कि जब इल्म आएगा, हराम और हलाल का फर्क आएगा, इल्म आएगा, जायज नाजायज का फर्क आएगा, इल्म आएगा, ईमान और कुफ्र का फर्क आएगा, इल्म आएगा कि तो अच्छे और बुरे के अंदर तमीज आएगी, इल्म आएगा, गुफ्तगू का सलीका आएगा, इल्म आएगा, गुफ्तगू का तरीका आएगा। अनपढ़ के बोलने में, पढ़े लिखे के बोलने में, अनपढ़ के उठने बैठने में, पढ़े लिखे के उठने बैठने में, अनपढ़ की इज़्दिवाजी जिंदगी में, पढ़े लिखे की इज़्दिवाजी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। औरतें सिर्फ घर में कपड़े धुलने वाली नहीं, औरतें घर में सिर्फ खाना पकाने वाली नहीं, औरतें घर के अंदर सिर्फ बच्चों को नहलाने धुलाने और दूध पिलाने वाली नहीं, बल्कि हमारे यहां कितनी अजीम खवातीन है जो अल्लाह अकबर उम्मत की इल्मी रहनुमाई कर रही हैं और करती नजर आ रही थी। फतवे के मनसब पर फाइज थी। अम्मा आयशा पाक मुफ्ती चार मिल्लत कहला रही थी और आज मेरी बहनों को कलमा पढ़ना नहीं आता। नतीजा यह है, जब हमें कलमा पढ़ना नहीं आता तो हमारे बच्चों को भी कलमा पढ़ना नहीं आता। मुझे यहां पर एक बात याद आई, अल्लाह अकबर, इल्म की बरकत देखें। आज की बच्चियां शौहर गरीब हो, आज की बच्चियां शौहर गरीब हो तो क्या करती हैं? वो सोचती है कि अब मुझे इसके साथ निभा नहीं करना, मैंने चली जाना। क्यों? क्योंकि उसके लिए सब कुछ दौलत है, सब कुछ अच्छा लिबास है, सब कुछ माल है। उसको पता ही नहीं है, बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। आखिरत बेहतर है इस दुनिया से। दुनिया में पायदारी नहीं है, दुनिया में सिबात नहीं है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही माबा। तुम में से जो चाहे वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रिदाए रहमत में पनाह हासिल कर ले। ये इल्म के बगैर ये सोच नहीं है। लोग तो समझते हैं दुनिया 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 ही सब कुछ है। नहीं, ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ो, हजरते शेख किरमानी रदी अल्लाह ताला ने अपनी बेटी का निकाह एक गरीब आदमी के साथ कर दिया। आप थे बड़े मालदार, गरीब आदमी के साथ निकाह किया। उस गरीब के किराए के झोपड़े में पहुंची तो देखा कि सुराही पर रोटी रखी है। शेख किरमानी की बेटी ने पूछा, ये रोटी काहे की है? तो उनके दामाद ने, यानी उनके शेख किरमानी के दामाद यानी उस लड़की के खातून के शौहर ने कहा, ये रोटी है, 2 रोटी कमाई थी, एक खा लिया, एक सुबह के लिए बचा करके रख दिया, कल सुबह के लिए बचा करके रख दिया। जानती हैं मेरी बहनों आप क्या हुआ? उस खातून ने सर पे चादर डाली और कहने लगी, मुझे तुम्हारे घर में नहीं रहना। तो उसने कहा, उस शख्स ने, मैंने तो तुम्हारे अब्बू से पहले ही कहा था, इतने नाजो नाम में पली हुई बेटी मेरे किराए के झोपड़े में नहीं रह सकती, मेरी गुर्बत के साथ निभा नहीं कर सकती। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारे साथ रिश्ता करना ऐसे ही है जैसे मखमल की चादर में टाट का पेमन लगाना। लेकिन आपके अब्बा ने नहीं माना। उन्हें बड़ा घमंड था, बड़ा नाज था अपनी तरबियत पर और कह रहे थे, मैंने अपनी बेटी की तरबियत बड़े अच्छे अंदाज से की है, लेकिन मैं जानता था कि मेरी गुर्बत का तुम मुकाबला नहीं कर सकोगी। उस खातून ने शौहर के सामने सर झुका कर कहा, मेरे सरताज, तेरी गुर्बत की वजह से नहीं जाना चाहती, बल्कि इसलिए जाना चाहती हूं कि जिस शौहर के पास अल्लाह का तवक्कुल न हो, उस शौहर के साथ जिंदगी गुजार कर क्या करूंगी? उस शौहर के साथ कैसे रात गुजारूं जो 2 रोटी कमा कर एक खाता एक बचा के रखता है? मैं तो उस शौहर को चाहती थी जो कमा के खा ले और कल के लिए बचा कर न रखे।
رکھے اور یوں کہے کہ جس نے آج اور ابھی عطا کیا ہے وہ کل بھی عطا کرے گا. ایسے توکل والے شوہر کے ساتھ میں رہنا چاہتی تھی. اور اگر آپ مجھے رکھنا چاہتے ہیں یا تو گھر میں روٹی رہے گی یا تو میں رہوں گی. اگر مجھے رکھنا چاہتے ہو تو روٹی اٹھاؤ اور لے جا کر کسی مستحق کو صدقہ دے دو. یہ علم والی خواتین کا حال ہے, علم والی عورتوں کا حال ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, آپ سے پہلے آپ کی امیاں تھی, دادیاں تھی, نانیاں تھی, پرنانیاں تھی, وہ سب کے سب اس دنیا سے چلی گئی. اگر وہ مالدار شوہر کی بیویاں بھی تھی, کہاں ہے ان کی قبروں کا نشان؟ کون ان کو یاد کر رہا ہے؟ ان کے زیوروں کا غرور کہاں چلا گیا؟ اچھے مکانات کا غرور کہاں چلا گیا؟ اللہ اکبر, جیبوں کی گرمیوں کا غرور کہاں چلا گیا؟ کہاں گیا ان کی خوبصورتیوں کا غرور؟ اللہ نے سب خاک میں ملا دیا. اللہ اکبر, جہالت کی وادیوں میں خدا کے غضب کو دعوت دینے والیوں کا غرور خاک اور مٹی میں مل گیا, قبروں کا نشان بھی ختم ہو گیا. مگر دیکھو, جنہوں نے علم حاصل کر کے عمل کیا, اللہ کو راضی کیا, آج بھی اس عورتوں کا نام منبروں پر لیا جا رہا ہے, خطبہ لے رہے ہیں, علماء لے رہے ہیں, دانشور لے رہے ہیں. آخری بات اپنے عنوان کے حوالے سے عرض کر کے اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ علم کی بات ہو, علم کی, اور رابعہ بصری کا ذکر نہ ہو تو شاید علم کی تاریخ عورتوں کے حوالے سے مکمل نہیں ہو سکتی. رابعہ کا نام رابعہ اس لیے ہے کہ 3 بیٹیوں کے بعد یہ چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تھی. اور آپ کو پتا ہے, جس وقت 2 بیٹیاں ہو جاتی ہے تو تیسری مرتبہ میں سب کو امید یہ ہوتی ہے کہ بیٹا ہی ہوگا. پھر بیٹی ہوتی ہے تو کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ چلے اب چوتھی بار بیٹا ہوگا. یعنی ہر مرتبہ انسان کو تمنا ہوتی ہے. لیکن آپ سے یہ بھی کہتا ہوں میری بہنوں, بیٹیوں سے ناراض مت ہوا کرو, کیونکہ آپ خود بیٹی ہو. اگر آپ کے ماں باپ نے بھی آپ کے ساتھ وہی سلوک کیا ہوتا تو آپ کا وجود کہاں رہتا. اور بیٹیوں کی پیدائش پر خدا کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, رحمت کے فرشتوں کا نزول. اس لیے ان سے ناراض نہ ہوا کرو, بیٹیوں کا دل نہ دکھایا کرو, کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے, جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے گویا مجھ محمد کا دل دکھایا. 3 بیٹیاں ہو چکی تھی, چوتھی مرتبہ حضرت رابعہ کی امی امید سے تھی, اور چوتھی مرتبہ ان کے والد کو اور امی کو تمنا تھی کہ اب تو بیٹا ہوگا. لیکن چوتھی بھی بیٹی ہوئی, اس لیے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا. اور خدا کا کرنا کہ ایسی قسم پرسی اور غربت کے عالم میں ہوئی کہ گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا, حتیٰ کہ گھر میں تیل بھی موجود نہیں تھا. یہ غربت کا حال تھا. حتیٰ کہ چراغ جلانے کے لیے بھی گھر میں تیل موجود نہ تھا. جب رابعہ کی پیدائش, بچپن ہی سے بہت تکلیف اٹھائی, حتیٰ کہ آپ کو جو ہے وہ کنیزی کی زندگی سے بھی گزارا گیا. لیکن سارے دکھ, درد, تکلیف, مصیبت, ہر چیز سے گزر کر رابعہ نے اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچ کر ان کی درسگاہوں میں بیٹھ کر پردے کے پیچھے سے علم حاصل کیا. اور علم کے بعد عرفان کے اس مقام پر پہنچی رابعہ بصری, اس مقام پر کہ امام حسن بصری جیسا امام جب وعظ کی اور خطبے کی محفل میں پہنچتے. کون امام حسن بصری؟ مولائے کائنات فرمایا کرتے تھے, جب تک بصرہ میں حسن بصری ہے میں کسی کو وعظ کہنے کی اجازت نہیں دیتا. سب کے منبر اٹھا دو سوائے حسن بصری کے. وہ عظیم حسن بصری اس وقت تک محفل وعظ شروع نہیں کرتے جب تک کہ رابعہ بصری نہیں آ جاتی. کسی نے کہا حسن ایک بڑھیا کا انتظار کرتے ہو اور بڑھیا کے انتظار میں محفل روکتے ہو. آپ ارشاد فرماتے ہیں سرد آنکھ کھینچ کر ہائے ہائے اللہ اکبر, عرفان کی جو باتیں میں بیان کروں گا رابعہ کے سوا اس کو سمجھنے والا کون ہے. اور بعض مواقع تو ایسے آئے کہ اللہ اکبر, حضرت رابعہ بصری نے امام حسن بصری کو تک لقمہ دیا اور آپ نے ان کی اصلاح فرمائی اور امام حسن بصری نے ان کی اصلاح کو قبول فرمایا. مثال کے طور پر ایک مرتبہ محفل وعظ سجی ہوئی ہے, آپ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں لوگو اللہ کی طرف آؤ, لوگو اللہ کی طرف آؤ, لوگو اللہ کی
طرف آؤ اور اس کے دروازے پر دستک دو، اس کے دروازے پر دستک دو، اس کے دروازے پہ دستک دو، ایک نہ ایک دن اس کا دروازہ کھل ہی جائے گا۔ امام حسن بصری نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی، اللہ کی طرف آؤ، اس کے دروازے پہ دستک دو، ایک نہ ایک دن دروازہ کھل جائے گا۔ تو پردے کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز آئی، حسن تم اللہ کے دروازے پہ دستک دینے کی بات کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ایک نہ ایک دن کھل ہی جائے گا۔ ارے دستک تو اس دروازے پہ دی جاتی ہے جو بند ہوتا ہے، کھلتا تو وہ دروازہ ہے جو بند ہوتا ہے۔ حسن اتنا بتا دو میرے اللہ کا دروازہ بند کب ہوا ہے جو آپ دستک دینے کی بات کرتے ہو؟ اندازہ فرمائے یہ علم و عرفان کی بات کے حوالے سے جب پردے کے پیچھے سے آواز آئی اور معلوم کیا گیا علم و عرفان کی اس عظیم بات کو کس نے اپنی زبان سے نکالا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت رابعہ بصری کی ذات تھی۔ یہ وہ مقدس خواتین تھی جنہوں نے علم کے حوالے سے اللہ اکبر ایک مثال قائم کی، ایک عظیم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تاریخ مرتب کی۔ اے خواتین اسلام، سنی دعوت اسلامی، میرے امیر میرے قائد فرماتے ہیں 3 عین کی تحریک ہے۔ سنی دعوت اسلامی کا مقصد 3 عین ہے۔ اب کچھ یاد رہے نہ یاد رہے، اس 3 عین کو یاد کر کے جاؤ۔ سنی دعوت اسلامی 3 عین کی تحریک ہے۔ نمبر 1 علم کی عین، نمبر 2 عمل کی عین، اس لیے کہ علم حاصل کرو پھر اس پر عمل کرو، لیکن علم عمل والے بھی تو بہت ہیں، تو فرماتے ہیں تیسری عین عشق ہے۔ علم، عمل، عشق رسول جب تینوں جمع ہو جاتا ہے تو انسان جنت کی راہ کا مسافر بن جاتا ہے۔ اور میرے امام نے اسی کی دعوت دی اپنے دور میں، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ آؤ علم کی ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ رب العزت اس کا صلہ، اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے دینی معلومات حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔